آج ہمارا لیکچر وائرس کے بارے میں ہوگا۔ ہم نے بیکٹیریا کے متعلق تو پڑھا ہے، لیکن آج ہم وائرس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وائرس کا مطلب ایک قسم کا زہر ہے۔ وائرس انسانوں اور جانوروں دونوں میں بیکٹیریا سے زیادہ خطرناک بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ وائرس عام طور پر انسانی یا حیوانی کے سیل کے اندر ہوتے ہیں اور یہ بھی مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ وائرس کو DNA وائرسز اور کچھ کو RNA کہا جاتا ہے۔ وائرس چاہے DNA ہو تو یہ ایسے حساب سے جانوروں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ وائرس ایسا جاندار ایک خلیہ پر مشتمل جس کے اندر مرکز، کچھ سائٹوپلازم اور تھوڑے کھامرے ایسے پروٹین جو کہ لحمیات، کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی کو چھوٹے حصوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ کھامرے ایک چیز کو دوسری چیز میں بدلنے کے لیے اس عمل کو تیز کرتے ہیں۔ کھامروں کے علاوہ اس کے گرد اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو کیپسٹ کہتے ہیں۔ یہ کیپسٹ چھوٹے چھوٹے بے شمار کیپسٹ سے مل کر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائرس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سپیکس بھی ہوتے ہیں اور کچھ وائرس کے اوپر انویلپ بھی ہوتا ہے۔ یہ انویلپ وائرس کے اوپر ہوتا ہے۔ ان کو ناموافق حالات میں وائرس کے اوپر کیپسٹ، سپیکس، انویلپ کی تعداد مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مختلف وائرس میں تمیز کر سکتے ہیں۔ انویلپ میں وائرس کے اوپر ہوتا ہے، ان کو انویلپڈ وائرس کہتے ہیں، جبکہ کچھ وائرس اس خاصیت سے محروم ہوتا ہے۔ وائرس اور بیکٹیریا میں فرق۔ نمبر 1، بیکٹیریا موجود ہوتا ہے، یعنی کہ سیل کے اندر باہر دونوں جگہوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ وائرس صرف سیل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ بیکٹیریا سیل کے اندر اور باہر دونوں جگہوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ وائرس صرف سیل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، مرکز، نیوکلس۔ بیکٹیریا کے اندر ایک خاص قسم کا مرکز ہوتا ہے جو کہ DNA اور RNA دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ وائرس میں قدرت نے یہ صلاحیت بخشی ہے یا تو DNA ہوگا یا RNA ہوگا۔ نمبر 3، بیکٹیریا میں سیل وال خلوی دیوار بیکٹیریا میں خلوی دیوار ہوتی ہے جو کہ اس کو مختلف ناموافق حالات میں بچاتی ہے، بلکہ ان کی تشخیص یا شناخت میں بھی مدد دیتی ہے۔ وائرس میں خلوی دیوار سیل وال۔ وائرس میں سیل وال وائرس کے اندر اس قسم کی کوئی دیوار نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کھامرے۔ بیکٹیریا میں عام طور پر کھامروں کی ایک زنجیر چین ہوتی ہے۔ ان کے اندر بہت زیادہ کھامرے ہوتے ہیں۔ یہ کھامرے بیکٹیریا کے اندر میٹابولزم، تعمیری اور تخریمی دونوں کاموں میں ہوتے ہیں، جبکہ وائرس کے اندر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ توانائی۔ بیکٹیریا میں توانائی۔ بیکٹیریا خوراک سے توانائی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ وائرس بنی بنائی توانائی استعمال کرتا ہے۔ نمبر 6، سائز۔ بیکٹیریا کا سائز وائرس سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے اور اس کو ہم مائکروم سے ماپتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بیکٹیریا کو ہم عام خوردبین سے عدسوں کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ وائرس ہمیں ایک خاص قسم کی مائکروسکوپ درکار ہے جس کو الیکٹرون مائکروسکوپ کہا جاتا ہے، اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، بیماریوں میں پیدا کرنا۔ بیکٹیریا اور وائرس دونوں کی خطرناک اور پوشیدہ بیماریاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر بیکٹیریا سے بیماری عام طور پر ادویات کی مدد سے کنٹرول کی جا سکتی ہے، جبکہ وائرس کی بیماری ادویات کوئی کنٹرول کرنے میں مدد نہیں دیتی، کیونکہ وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایسی ادویات دینی پڑے گی جو کہ وائرس کو سیل کے اندر ہی ختم کرے، مگر اس طرح سے وائرس کے ساتھ ساتھ سیل بھی مر جائے گا اور سیل کے ساتھ ساتھ جو انسان یا جانور کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ نقصان دہ جانور کو ہوگا، اور وائرس کے اوپر ادویات کا کوئی اثر اینٹی بائیوٹک کا نہیں ہوتا ہے۔ فلٹر پیپر۔ بیکٹیریا میں جالی نما فلٹر پیپر جو کاغذ ہوتا ہے، بیکٹیریا تمام فلٹر پر
पेपर से नहीं गुजरता, जबकि वायरस से जाली नुमा कागज़ से गुजर जाता है। जरासीम कैसे बीमारियां फैलाते हैं? जरासीम जिनमें बैक्टीरिया, वायरस और फफूंदी फंगस शामिल है बेशुमार तरीक़ों से इंसानों और जानवरों में बीमारी फैलाते हैं। वो मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, जरासीम तमाम गंदी जगहों पर नशोनुमा पाते हैं। अगर जानवर इस गंदगी जगह पर मौजूद हुए जरासीम इनके जिस्म के अंदर दाखिल होकर बीमारियां फैलाते हैं। नंबर 2, जरासीम जानवरों के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होकर मसलन मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, ज़ख़म के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं। नंबर 3, जानवरों को अगर गंदी जगह पर चारा डाला जाए या उनकी खुरली की बाकायदा सफाई ना की जाए तो वहाँ जो जरासीम नशोनुमा पाते हैं। वो जरासीम नई खुराक के साथ साथ जो कि खुरली में दोबारा डाली जाए जानवर खा लेता है। यह जरासीम न सिर्फ खुद बल्कि इनकी वजह से पैदा किए गए मुख्तलिफ मादे मसलन टॉक्सिन, जहर भी निगल देते हैं। ये जरासीम और जहर दोनों जानवर बीमारी का बहस बनते हैं। इस तरह से अगर जानवर को अपने बाड़े में रखा जाए, यहाँ से पहले ही बेशुमार जानवर हों, तो वहाँ गंदगी